السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں دے۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج قاضی صاحب فازیسہ کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ شام کو گھومتی چائے میں ہم اس کے ساتھ مٹھائی بھی کھائیں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ تو اور آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دوستو، بات یہ ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ کل کی میرے ذہن میں ہے، تو میں آپ سے بھی فون کر کے، اور آپ نے مجھے کمنٹس بھی کیے ہیں اور فون بھی کیے ہیں کہ سر جی اے دے اتے وکیل صاحب کھل کے گل کرو۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں وکیل صاحب ڈنڈی نہ مارو، اے دے اتے کھل کے گل کرو۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ صحیح بات ہے، جو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ ایک منٹ میں ٹی وی بند کر لوں تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ یہ ٹی وی یہ بند۔ اچھا جی، وہ بیان یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، ایک تو وہ تو پرانا بات ہے نا کہ انہوں نے کراچی کا دورہ ملتوی کیا اور سارا کچھ، وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ کل جو مریم نواز صاحبہ نے بیان کیا ہے نا، وہ ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے اور حیرانی کا باعث بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے۔ یہ بیان سمجھ نہیں آ رہا، نہ مجھے آ رہا ہے، نہ میرے قریبی دوستوں کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قریبی دوست ہوتے ہیں، قریبی دوست یہی قانونی ٹی وی کے ویورز ہیں نا، جو میرے ساتھ بات کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کس حوالے سے بات کی ہے، ان کا حوالہ تو یہ تھا کہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ میں بڑا کامیاب ہوں اور بڑا کامیاب ہوں، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جو چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ آٹا، یہ گھی، یہ فلانا، تو یہ اس کو نظر نہیں آتا، تو یہ کس طرح کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن جو بات ہے نا وہ پھر بھی یہ بات ہے کہ اب اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم عمران کو جانے نہیں دیں گے، اس کے مزید یہ ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کرے تاکہ عوام کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ دیکھیں، عوام کو اس کی حقیقت کا 6 مہینے بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ اب یہ جو عمران چل رہا ہے نا، کو اپنے کوئی کارناموں کی وجہ سے یا پرفارمنس کی وجہ سے نہیں چل رہا، نہ خوبی انجن نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ وہ تو کسی اور سہاروں سے چل رہا ہے عمران خان، کوئی اپنی پرفارمنس سے چل رہا ہے۔ یہ تو ہمیں 6 مہینے بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ اچھا، ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ آپ مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں، آپ نے اس کے اوپر کمنٹس دینے ہیں، سارے دوستوں نے کمنٹس دینے ہیں، اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، چاہے آپ کو یہ بات جیسی بھی لگی، اچھی لگی تو کہیں اچھی لگی، بری لگی تو بری لگی۔ ٹاپک یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے۔ اچھا جی، اب ایک بندے نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ سر جی اگر یہی بات تھی کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے تو یہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد، یہ لانگ مارچ کرنے کا مقصد، یہ کراچی، کوئٹہ، پشاور میں بڑے بڑے جلسے کرنے کا مقصد، یہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا مقصد، اس کا پھر کیا مقصد ہے کہ جی عمران خان 5 سال پورے کرے؟ تو پھر عوام کو سڑکوں پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ کرونا کے دنوں میں بھی گجرانوالہ اور یہ وہ جس طرح عوام پورے جوش و جذبے سے نکلے ہیں، یہ لڑائی کوئی ذاتی سیاست تو نہیں ہے کسی کی۔ دیکھیں، ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، ہر پولیٹیکل پارٹی، پاکستان جسٹس پارٹی سمیت ہر پارٹی عوام کے مفاد کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے بنتی ہے۔ ہر کوئی جب پارٹی بناتا ہے، اپنا منشور پیش کرتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ جناب ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اب پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا ہر پارٹی کا مقصد۔
تو اگر عوام چیخ اٹھی ہے اور عوام سوشل میڈیا پہ، سڑکوں میں، بازاروں میں ہر جگہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم سے برداشت سے بھی باہر ہو گیا یہ شخص عمران خان، تو پھر مریم نواز صاحبہ یہ بیان کیوں دیتی ہیں کہ جی 5 سال دیکھیں گے؟ تو پھر یہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد، پھر یہ جناب جلسے جلوس اور ریلیاں اور لانگ مارچ اور یہ وہ سارا، پھر اس کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ اس چیز کی نفی ہو جاتی ہے نا، اس چیز کی نفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی کا یہ موقف ہے۔ اب دوسرا موقف یہ آ رہا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو بیان دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ جناب تاکہ عوام کو مزید پتہ چلے اور عوام کی مزید چیخیں نکلیں، اور تاکہ عواموں کو پتہ ہو۔ بھئی عوام کو تو میں نے بتایا ہے، وہ تو پہلے 6 مہینے میں ہی ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور یہ کسی کام کی نہیں ہے، تو پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان کیوں دی ہے؟ اس کے اوپر میرے دوستو آپ سب نے باتیں کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ باہر آئے ہیں نا، اس کے اوپر پہلے میں نے بہت ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، میں کافی اندر تک سارے نون لیگ کے سارے دوستوں کو ملتا رہتا ہوں، یہ وہ۔ ایک دن میں نے بڑا وہ ہنسی والی بات ہے، لطیفے والی بات ہے، ایک بہت سینئر منسٹر اور میرے دوست وہاں، نواز شریف، مریم نواز، شہباز، ہم سارے موجود تھے، میں بھی موجود تھا، تو انہوں نے تقریر کی تھی کہ بھئی یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ، سمجھ گئے ہو، جو تھوڑے ذرا کم سمجھتے ہیں نا ان کے لیے، کہ فوج کی حمایت کرنا شہباز شریف کا بیانیہ اور فوج کی مخالفت کرنا نواز شریف کا بیانیہ، یہ حسین امتزاج ہے، یہ مسلم لیگ نون کا حسین امتزاج ہے۔ میں تو ادھر ہی میں نے کہا یار اتنا بڑا لیڈر ہے یہ بندہ، میرا دوست ہے، وزیر ہے، اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ حسین امتزاج ہے، یہ امتزاج ہے کہ حسین منافقت ہے، یہ کیا ہے بتائیں؟ اچھا جی چلیں جی، یہ بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، آپ جو مرضی کریں، جیسے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا نا، وہ کبھی شہباز شریف نہیں دیں گے، سن لو، اینٹ کا جواب پتھر سے شہباز شریف نہیں دے گا۔ شہباز شریف بیان دے گا کہ کرونا ویکسین سے بندے مار رہے ہیں، حکومت فیل ہو گئی ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے، اور یہ جناب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو گیا ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے۔ وہ زبردست والا بیان نہیں دے گا جو نواز شریف دیتا ہے یا جو مریم نواز صاحبہ دیتی ہے، کہ عمران ہم آ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، تیرا تختہ الٹ دیں گے اور تجھے یہ کریں گے۔ یہ بیان جو ہے نا، یہ مریم نواز صاحبہ ہی دے گی اور نواز شریف بھی دیں گے۔ آپ یہ بیان شہباز شریف کے منہ سے نہیں سن سکیں گے کہ اوے عمران میں آ گیا، ایتھے باہر نکل، میں آ گیا، یہ بیان نہیں دے سکے گا۔ یہ بیان نواز شریف ایسا بیان دے گا سخت والا، اور مریم نواز صاحبہ سخت والا بیان دے گا۔ نواز شریف کی وہی مفاہمت والی پالیسی ہوگی جو پہلے 2 سال انہوں نے اسمبلی میں وہ تھے، لیڈر تھے، اپوزیشن لیڈر، اور وہ یہی کہتے تھے کہ عمران خان تم ڈکٹیٹر نہ بنو، وہ حملے سہیں گے، حملہ کریں گے نہیں۔ مریم نواز حملہ کرنے والی ہے، نواز شریف حملہ کرنے والے ہیں، یہ ایسے مزاج کے بندے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب ایسا نہیں ہے، وہ اپنی پالیسی پہ ہی چلے گا، جس طرح بھی چلے گا وہ اپنی پالیسی پہ چلے گا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کا جو حسین امتزاج میں نے بتایا ہے نا، وہ چلے گا۔ شہباز شریف باہر آ گیا، مریم نواز اب ویسے بھی پیچھے چلی جائیں گی، پیچھے بیک فٹ پہ چلی جائیں گی نا، کیونکہ دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نیب صدر ہیں، اور نیب صدر 50 پارٹی میں 50 نیب صدر ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی نیب صدر ہیں، فلانا بھی بہت سارے نیب صدر ہوتے ہیں، اس میں سے ایک مریم بھی ہے، سینئر نیب صدر بھی نہیں ہے۔ جبکہ شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہیں، تو جب صدر صدارت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی چلتی ہے نا۔ تو پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے بھی ہوتے تھے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ صدارت کرتی تھیں۔
تو اب ایک تو مسلم لیگ نون والے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو اب آئے گی نا، جو بھی پالیسی آئے گی وہ شہباز کی پالیسی چلے گی، میاں شہباز صاحب کی، ٹھیک ہے؟ تو میاں شہباز صاحب نے یہی دیکھنا ہے کہ کرونا بڑھ گیا ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے، بڑھ چڑھ کے حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک، جو مریم کرتی تھی۔ تو دوسرا، اب آپ مجھے اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ جو مریم نواز کا کل کا بیان ہے کہ ہم جی چاہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے، کیا آپ کو یہ بیان درست لگتا ہے یا یہ بیان غلط ہے یا یہ بیان دلوایا گیا ہے یا یہ اس بیان کے پیچھے آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ مجھے ذرا اس کے اوپر بتائیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد اب آپ کے ساتھ گھومتی چائے میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔